اس فلم کی کہانی جنگ سے شروع ہوتی ہے جہاں گورگیو سپاہی اپنے گھوڑے ایک سم دوڑتے ہیں۔ دوسری طرف تائی زونگ سپاہی مکمل طور پر مسلح ہیں اور مخالفین کے قریب آتے ہی اپنے تیر چلاتے ہیں۔ گھوڑوں پر سوار حملہ ور گر جاتے ہیں جبکہ دوسرے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تانگ فوج کا مقصد قلعہ پر قبضہ کرنا ہے۔ ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے، ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد احتکاف کا جھنڈا دکھایا جاتا ہے۔ اب ایک نیا کردار منظر عام پر آتا ہے جس کا نام سیموئیل ہے۔ تائی زونگ کو ایک جگہ کھڑا دکھایا گیا ہے اور وہ وہاں بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھتا ہے۔ اس پر اس کا سپاہی جواب دیتا ہے، اس لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عرب کا نظارہ کر سکتی ہے۔ اس لڑکی کے پاس گورگیو کے بادشاہ جمونگ کا کمان ہے، اسے جنگ سے فتح کی علامت کے طور پر لایا ہے۔ شہنشاہ تائی زونگ اس سے تیر چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک سپاہی اس پر کہتا ہے، کوئی بھی اس سے نہیں چلا سکتا۔ پھر ساموئل کو جنرل یوم کے ذریعے کلیٹ یونٹ کے سربراہ کے طور پر ڈیوٹی سونپی جاتی ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے تو وفادار ہے، پھر وہ اسے یہ کہتے ہوئے ایک ذمہ داری تفویض کرتا ہے کہ تم ایک شخص یانگ کو مارنے میں فتح حاصل کرنے کے لیے قلعے میں چلے جاؤ۔ اسے تلوار دی جاتی ہے۔ سموئیل کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا مشن پورا کروں گا۔ اگلے منظر میں سموئیل اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک میدان میں پہنچتا ہے۔ وہ پھنسے ہوئے کارٹ کو آزاد کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ سموئیل ان لوگوں سے پوچھتا ہے، کیا آپ آنسی ہے؟ میں کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ آدمی جواب دیتا ہے، میں یانگ نام کا کمانڈر ہوں۔ کمانڈر یانگ کا ساتھی کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تائی زونگ نے جاسوس بھیجے ہیں جو ہماری زبان بول سکتے ہیں۔ وہ یقیناً وہ لوگ سموئیل کے سپاہی اپنے تلواریں نکالتے ہیں لیکن مارے جاتے ہیں۔ پھر وہ تلوار لیے سموئیل کی طرف بڑھے لیکن یانگ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ اسے پکڑنا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اب یانگ سموئیل کو پوچھ گچھ کے لیے ایک جگہ لاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے یون کے سپاہی ہدار کہتے ہیں، تم ہدار کے قلعے میں آ گئے ہو۔ سموئیل کہتا ہے کہ دشمن میرا تعاقب کر رہے ہیں۔ آنسی میرا وطن ہے، یہ تم مجھے پسند ہے یا نہیں؟ درِ اثنا ایک شخص نے وہاں آنے والے سموئیل کا خیر مقدم کیا کیونکہ سموئیل قبیلے کا آخری زندہ بچ جانے والا فرد ہے۔ اس کے بعد ساموئیل اکیلا کھڑا ہے جس کے پاس تلوار ہے جو یانگ کے قتل کے لیے ہے۔ پھر ساموئیل نے یانگ کو اپنے گھر میں ایک غریب خاندان کے بچے کے ساتھ دیکھا۔ وہ خاندان ان کے جرجروں والے گھر جانے کے لیے اس کا شکر گزار ہے۔ یانگ کا کہنا ہے کہ یہ بچہ آنسی میں پیدا ہوا ہے، اس لیے میرا آنا لازمی ہے۔ یانگ کا اپنی قوم کے ساتھ ہمدردانہ برتاؤ اور مدد دیکھ کر سموئیل حیران رہ جاتا ہے کیونکہ یانگ اپنی قوم کے لیے درد لیتا ہے۔ پھر یانگ کو اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ مدد کے مقصد کے لیے رسی کھینچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پھر یانگ اور اس کے سپاہی سائرن کی گونج کے ساتھ ایک سمت میں چلے گئے۔ پھر وہ مخالف طرف چند سپاہیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کمانڈر یانگ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں قلعے کی اسکاؤٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ یہ ریکون یونٹ ہے، اگر وہ یہاں ہے تو زیادہ دور نہیں ہے۔ تائی زونگ وہ جلدی ہی اس علاقے پر قبضہ کرنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ سب سے کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، تانگ شہنشاہ جلد ہی پہنچے گا۔ کمانڈر یانگ نے ساموئیل سے کہا وہ کمرے کے اندر اپنا خنجر دکھائے۔ ساموئیل اسے دکھاتا ہے اور پھر یانگ اسے اپنی داڑھی تراشنے کو کہتا ہے اور جنگ شروع کرنے سے پہلے داڑھی کاٹنا ہر سپاہی کے لیے ضروری ہے۔ تراشتے وقت ساموئیل کا خنجر یانگ کے خنجر پر ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے لیے آسان تھا لیکن وہ ایسا کام نہیں کرتا۔ پھر سائرن دوبارہ گونجنے ہی سب وہاں سے چلے گئے۔ اب خواتین سپاہیوں سمیت ہر کوئی جنگ کے لیے تیار ہے، ان میں سے ایک بیکار ہے۔ کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مخالف سمت کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں ایک فوج سرخ جھنڈے پکڑے کھڑے ہے۔ کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ تائی زونگ فوج تم سے آگے بڑھ رہی ہے تو مجھ سے پوچھو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ سے لڑنے کو کہوں گا کیونکہ میں نے کبھی پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا، میں کبھی ہارنا شروع نہیں کرتا۔ مجھے یہ سیکھنا پڑا ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ کو لڑنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی پسند کی چیزوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کو خطرہ مول لینا چاہیے۔ یہ ایک زبردست موقع ہے اور آپ کو اس سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آنسی لوگوں پر ایک نظر ڈالیے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے سب سے زیادہ ارادہ کیا ہے، ہم انہیں محفوظ رکھیں گے۔ پھر تمام سپاہی ایک لفظ بولتے ہیں، جنگ، اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مخالف طرف ایک کڑا سپاہی کہتا ہے، وہ کمانڈر یانگ ہے جو ہمارا ہدف ہے اور اس کی ساری جدوجہد رائگاں جاتی ہے۔ دوسری سپاہی صاف کہا، تائی زونگ ایک ایسا شخص ہے جس نے قلعہ پر فتح حاصل کی ہے جو چاہتا ہے۔ تائی زونگ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، آپ کو آنسی کے بچوں کو غلام بنا کر ان کے جائیداد پر قبضہ کرنا ہوگا۔ جنگ چڑھ جاتی ہے اور ان پر بڑے پتھر پھینک کر حملہ کیا جاتا ہے جس سے بڑی تباہی ہوتی ہے۔ کمانڈر یانگ نے ساموئیل کی جان کو ایک بڑے حملے سے بچایا۔
تائی جونگ وہاں بیٹھ کر چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آنسی کی دیوار اتنی مضبوط ہے کہ گر نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ تمام سپاہیوں کی دیوار پر چڑھنے کا حکم دیتا ہے اور انہیں فارورڈ کمانڈ کا حکم دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یانگ اپنے سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ مخالف کی فوج دیوار پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہتی ہے اور بڑی تعداد میں ہے، لیکن کمانڈر یانگ بھی اپنے دفاع کے لیے پوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ مخالفین پر پتھر پھینک کر حملہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ دیوار پر نہ چڑھ سکے۔ یانگ ڈپلو ویلف ڈیتھ اسٹریکر کے طور پر حکم دیتا ہے، انہیں اس طرح روکا جاتا ہے۔ دوسری طرف دشمن سیڑھی کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے دیوار پر چڑھتے رہتے ہیں۔ تائی زونگ لفے سے مار کرتا ہے حملہ اور ٹوٹ پھوٹ گیٹ کی طرف رخ کرتے ہوئے تاکہ فوج وہاں کی طرف بڑھ سکے اور بہت سے سپاہی مخالف سون سے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور لڑائی جاری رہتی ہے۔ کمانڈر یانگ نے بیکار اور کیپٹن کو حملہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ لڑائی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بیکا اپنے سپاہیوں کی مدد سے سب کو مار دیتی ہے۔ تائی زونگ کے فوجیوں نے دیوار کے ساتھ سیڑھی کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹا دیا ہے، لیکن تائی زونگ کے سپاہی گیٹ کو توڑتے رہتے ہیں۔ آخر میں گیٹ کھول دیا جاتا ہے اور اندر بھر جاتے ہیں، لیکن یانگ نے پہلے ہی ان کے روکنے کے لیے ایک منصوبہ بند ریلنگ ترتیب دی ہے۔ سامول یانگ کے ساتھ آنے والی ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب یانگ حکم دیتا ہے کل آرڈر فارمیشن، یہ ایک تباہ کن جنگ ہے۔ کمانڈر یانگ انہیں قلعہ چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ تائی زونگ حکم دیتا ہے پیچھے ہٹنا اور کمانڈر یانگ کے سپاہی اونچی آواز میں لفظ کہتے ہیں فتح اور جنگ جیتو۔ سائرن دوبارہ گونجنے ہی تمام سپاہی سمول کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یانگ اپنی جنگ کو سرگرمی اور بہادری سے جاری رکھتا ہے۔ جب رات کے وقت دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے، آگ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اچانک کمانڈر یانگ تلوار کا زخم وصول کرتے ہوئے نیچے گر پڑا۔ پھر سامول نے تائی زونگ کے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب وہ یانگ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یانگ اسے ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھ کر حیران رہ گیا جو اسے مارنے آیا ہے، اس کا نجات دہندہ بن گیا۔ کمانڈر یانگ زخمی ہے اور ہوش میں آ کر وہ جانتا ہے کہ تمام مخالفین تائی زونگ کی طرف پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ایک بار پھر لوگوں کا اجتماع ہے۔ دوسری طرف تائی زونگ کہہ رہا ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر کی وسیع زمین کو ہر سمت فتح کیا ہے، میں ایک چھوٹے سے قلعے کو تباہ کرنے کے قابل کیوں نہیں ہوں؟ اور وہ اپنا غصہ کھو دیتا ہے۔ اس خاتون کو رخصت کرتا ہے جس میں بادشاہ کمانڈر یانگ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ خاتون کمانڈر یانگ کے سامنے کنگ جمونگ کی کمان رکھتی ہے۔ تائی زونگ نے بھیجا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ مجھے اپنے آخری حملے سے پہلے آخری آپشن بھی چھوڑ رہا ہے اور ایک مٹی کا ٹیلہ بنا رہا ہے جو آنسی سے اونچا ہوگا۔ وہ تم پر حملہ کرے گا اور اس کے مطابق تم اس کے حملے سے کبھی نہیں بچ پاؤ گے۔ بصورت دیگر وہ یہ بھی انکشاف کرتی ہے تائی زونگ کی فوج مسلسل تیر چلاتے ہوئے خوفناک حملہ کرے گی۔ وہ تمہیں سب کچھ دے گا اگر تم اس کے آگے جھک جاؤ۔ مٹی کے ٹیلے کی مکمل عمارت سب سے کچھ مٹ جائے گا، لیکن یانگ کا کہنا ہے کہ میں آنسی کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ تائی زونگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیلے کی تعمیر میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہم اس منصوبے کو سردیوں کے موسم کے آغاز سے پہلے 2 ماہ کے اندر مکمل کر لیں گے۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں مٹی کے ٹیلے کا ایک بڑا پہاڑ بن رہا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر یانگ اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ حقدار ہے، جیسے کہ وہ سامول اسے بتاتا ہے۔ سامول جنرل یوم کے پاس جانے کے لیے اسے اجازت لیتا ہے۔ میں آپ کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوں، لیکن یون اپنے دفاع نہیں بدل سکتا۔ اس طرح وہ اسے حکم دینے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد یانگ کا کیپٹن تائی زونگ پر حملہ کرنے کو کہتا ہے۔ جب اس کا پروجیکٹ زیر تعمیر ہے، آخرکار اسے یانگ سے اجازت مل جاتی ہے، لیکن بی کا سپاہی یہ کہتے ہوئے خبردار کرتا ہے کہ اگر کوئی تائی زونگ کی جگہ جاتا ہے تو یہ خودکشی کرنے جاتا ہے۔ شکست کھا کر کپتان واپس آئے تو سب بیکار ہوگا۔ یانگ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تائی زونگ کے سپاہی جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ کیپٹن وہاں جاتے ہوئے اندھیرے میں ان پر حملہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک جال ہے اور کیپٹن کو بری طرح زخمی کرنے کے بعد واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ آخرکار کیپٹن کا انتظار ہو گیا۔ بیگا کیپٹن کی لاش پر آ کر بہت روئی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جس کے پاس کنگ جمونگ کی کمان تھی نے کیپٹن کو پھنسانے کے لیے تیر کے ذریعے پیغام بھیجا تھا۔ اس لڑکی کو فوجیوں نے قتل کر دیا۔ پھر بیکا کپتان سے بدلہ لینے کے لیے تائی زونگ چلا جاتا ہے۔ تائی زونگ کے ساتھ لڑتے ہوئے ماری جاتی ہے۔ وہ بھی اور اس کی لاش واپس بھیج دی جاتی ہے۔ اگلے منظر میں سامول جنرل یوم سے ملنے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کمانڈر یانگ اپنی زندگی اور اپنے آنسی لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گندگی کے ٹیلے کی تعمیر سے آنسی کو خطرہ ہوگا۔ یانگ حقدار نہیں بلکہ گوریوں کی صحبت میں ہے۔ یہ سن کر جنرل یوم کہتا ہے کہ میں نے تمہیں میری نافرمانی کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں آنسی کے پاس ایسی باتیں سننے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد اپنی تلوار
اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ سامول بتاتا ہے کہ یانگ اس ملک کا شہری ہے، اسے حداد سمجھا جاتا ہے، لیکن آنسی کے لوگ اب بھی اس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں اور درخواست کرتے ہوئے جنرل یون سے آنسی کی مدد کرنے کو کہتا ہے۔ اسی دوران کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جیسا کہ یانگ فوجی کہتے ہیں، مٹی میں بہت سے کنکر ہوتے ہیں، انہیں دوسری جگہ نہیں ملایا جا سکتا، اگر ہم ان کو اس میں ملا دیں تو ٹیلہ گر سکتا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہار بنانا بھی آسان نہیں ہے۔ یانگ کا کہنا ہے کہ میں آپ سب پر بھروسہ کرتا ہوں جیسا کہ یہ ہوگا۔ دوسری طرف تائی زونگ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ فوجی کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور آخری کار وہ ایک شاندار دیوار تعمیر کرتے ہیں جس کا ایک شاندار منظر کہتے ہیں۔ اپنے کارکنوں کو ان کے بہترین کام کے لیے دعوت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم کل آنسی کو گرا دیں گے۔ اسی طرح کمانڈر یانگ بھی اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس کا سپاہی بتاتا ہے کہ اسے گرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور تیز روشنیاں ہیں۔ یانگ کے سپاہیوں کا کہنا ہے کہ اس ہار کو گرنے سے پہلے یہ ہار پانی سے بھر جائے گا۔ اگلی صبح تائی زونگ کا فوجیوں کی تعداد کثرت سے کھڑی ہوتی ہے، جبکہ یانگ کے سپاہی پانی سے بھرے ہار میں ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے ہم اسے اپنی کلہاڑی سے کاٹ سکتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی جگہ پانی سے بھری ہوئی ہے، وہ وہاں جا کر اپنی کلہاڑی سے ستونوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنگ چھڑ گئی ہے، جبکہ یانگ کے سپاہی ہار کے ستونوں کو لگاتار مار رہے ہیں۔ یانگ کے سپاہیوں حملے کی اس جگہ کی جڑ کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تائی زونگ کے سپاہی مہارت سے وہاں آتے ہیں، نتیجتاً وہ جگہ لرزنے لگتی ہے اور وہ مٹی کا بنایا ہوا ٹیلہ نیچے گرنے لگتا ہے۔ یانگ کے سپاہی آنسی لوگوں کی خاطر اس ہار میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تائی زونگ کی فوج پہاڑ پر گر کر مرنا شروع کر دیتی ہے اور یانگ کی حکمت عملی بہت مؤثر ہے۔ تائی زونگ کی فوج کے لیے بہت بڑی شکست ہے۔ یہ یانگ نے اب آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آنسی سپاہی بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یانگ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح کی تلوار سے اکثریت پسندی کرتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ جوش میں کوئی ہمیشہ اپنی آوازیں بلند کرتا ہے۔ تائی زونگ کا کہنا ہے کہ اور کہانی آگے بڑھ جاتی ہے، مجھے ایک پلیٹ میں یانگ کا سر چاہیے، اس لیے میں اس کی ادائیگی کی توقع کروں گا۔ دونوں طرف سے مسلسل تیر برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی کے دوران رات ڈل جاتی ہے۔ یانگ اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہیں امید نہیں ہارنی چاہیے۔ اگلی صبح تک لڑائی جاری رہتی ہے۔ مسلسل لڑائی کی وجہ سے یانگ کے ہاتھ بھی زخمی ہے۔ کمانڈر یانگ اپنے سپاہیوں سے بادشاہ جمونو کی کمان لانے کو کہتا ہے، لیکن سپاہی کہتا ہے کوئی اس کو نہیں چلا سکتا۔ یانگ کا کہنا ہے کہ وہ ہولی کنگ جونگ کے استعمال کیا تھا، پھر وہ تیر چلانے کے لیے کوشش میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے ہم اس جنگ کو ختم کریں گے، اور وہ تیر چلاتا ہے اور جو بہت سے لوگوں کو قربانیاں لاتا ہے۔ مکمل خاموشی ہے، پھر بادشاہ جونگ کے کمان سے ایک تیر تائی زونگ کی آنکھ میں جا لگا، جس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر یانگ کی پوری فوج بہادری سے ان کی طرف بڑھی۔ تائی زونگ نے اپنی شکست قبول کر لی اور کہتا ہے کہ میں ہار گیا۔ سامول بھی اپنے گورکھو فوج کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب سب فتح ہے، بادشاہ تائی زونگ جنگ میں دم توڑ گیا۔ اب دوسروں سے کہتا ہے گورکھو پر حملہ نہ کرو۔ پھر آخری منظر میں یانگ اور سامول آنسی قلعہ پر رات کو برباد کر رہے ہیں اور سامول گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا ہے۔